اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سلوٹ کرتا ہوں ویلا اسلام کو، جو بنگلور کا لڑکا ہے، نوجوان، اور وہ جو ہے خادری کچھ نام ہے اس کا۔ میں اس کے بارہا سب سے زیادہ میں نے ویلا اسلام کے ویڈیوز چیک کیے، کیونکہ محسن خادری بھی ہے مہاراشٹر کا۔ محسن خادری کو میں لائک نہیں کرتا، کیونکہ اس نے ایک ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا، اور میں نہیں سمجھتا شیعہ سنی یا قادیانی بھی اگر سے کوئی انکار کرتا ہے تو میری نظر میں مکمل اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، سمجھتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے کم از کم یہ بولے اللہ والم، اگر حدیث آپ سنتے ہیں تو اللہ والم، اللہ جانے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اللہ نوس، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی شک نہ رکھے اپنے دماغ میں۔ اس واسطے میں یہ ویلا اسلام کے بچے بنگلور والے کو پسند کرتا ہوں، مگر میں نے دونوں خامیاں دیکھی بچے میں۔ ایک تو انہیں اللہ والوں کی درگاہیں دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میرے کو چندہ دو 89 روپیز منتھلی، اس سے اس کا ایمان کمزور ہے، میرے کو یہ سمجھ میں آیا۔ میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں 12 سال سے، میں کبھی میرے ویڈیو میں یہ نہیں بولا کہ تم میرے کو پیسے بھیجو، میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تم میرے کو پیسے بھیجو، میں آیت کریمہ کرانا ہے تم مجھے پیسے بھیجو، میں جو ہے میرے 12 سال کے یہ کام کو جو ہے میں بک کی شکل میں لینگویجز میں انڈیا میں چھپانا ہے یا پورے ورلڈ میں چھپانا ہے، تم مجھے پیسے بھیجو، یا میں جو ہے ورلڈ وائڈ جو ہے ایک مسلم چینل بنانا چاہ رہا ہوں، جو مہاتیر عمران خان اور جو ہے اردوغان بولے تھے مگر وہ نہیں بنا سکے۔ میں نہیں بولتا، میں اللہ پہ توکل اور اللہ پر شاکر رہتا ہوں، اس واسطے کہ اللہ والا کام ہے، اللہ کرانا ہے تو کراتا، نہیں تو نہیں۔ اب وہ جو درگاہوں کو جانے کے لیے وہ جو بھیک مانگ رہا ویلا اسلام والا، وہ مجھے جچا نہیں۔ اگر انہیں جانا ہے تو پیدل جائے، ہندوستان کوئی بڑا نہیں ہے، حج کے لیے پیدل چلے گا۔ ابھی شہاب چتر پیدل حیدرآباد سے تو کئی ہے مسلمان پوری دنیا سے پیدل چلے آتے ہیں حج کے لیے۔ اگر واقعی اللہ کے محبت میں سرشار ہے اور اس کے اندر جو ایک اللہ کے ولی اللہ کا خمار ہے، نشہ ہے، تو یہ بھیک نہیں مانگے ویلا اسلام والا۔ دوسرا، میں نے اس کے لباس دیکھے، وہ دنیاوی مطلشی ہے، وہ دنیا کی مادہ پرستی کی طبیعت میں ہے۔ اس کے لباس سے معلوم ہوتا مجھے کہ اس کو جو ہے بن سنور کے نکلنا رہتا۔ ظاہر ہے داڑھی تو ہے مگر وہ بن سنور کے نکلتا عورتوں کی طرح۔ یہ دو باتیں اس کی غلط ہیں، مگر انہیں جو میرے کو دیا ہے تحفہ، میں زندگی بھر اس کا شکر گزار ہوں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حق ادا نہیں کیا، شاید یہ لفظ میرے لیے معیوب ہے، اس واسطے کہ سرکار ہر کسی کا حق ادا کر چکے، لیکن وہ ایک سمجھنے کے لیے ایک بہانہ ہے۔ یہ اردو کے ذہنی انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے کہ ابوبکر کا احسان ہے مجھ پر، لیکن وہ حقیقت میں وہ نہیں ہے، کیونکہ احسان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے امتی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو بہرحال میں اس کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، اتنا شکر گزار ہوں کہ میں 3 دن سے ہواؤں میں خوشبو کی طرح اڑ رہا ہوں، جو نظر نہیں آتی خوشبو، ہوا جو نظر نہیں آتی میں اس میں اڑ رہا ہوں، اور تصورات کی تلسیماتی دنیا میں جو ہے موتیوں کی طرح، نور کی طرح جو ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھونرے کی طرح پھر رہا ہوں۔ کیوں معلوم ہے کہ اس نے جو متو پیٹ کی درگاہ کا جو مجھے ویڈیو بتایا، اس میں ہندوازم کو مات دے دیا گیا، کرسچینٹی کو مات دے دیا گیا، جوئشزم کو مات دے دیا گیا، تینوں کو ایک ہی متو پیٹ کی درگاہ سے۔ اب وہ صحابی کا نام یاد نہیں مجھے، میں ایک ہی بار دیکھا ویڈیو اس کا، تو متو پیٹ تمل ناڈو میں ہے، انڈیا میں۔ اب یہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں بتایا
کہ تمہارا امتحان میں لوں گا زندگی اور موت کے درمیان، یعنی جھولے سے لے کے لحد کے درمیان میں، لحد بولتے ہیں قبر کو. تو آدمی جب اپنا سفر کرتا ہے پیدائش سے موت تک، اچھی عمر ضعیفی آتی ہے یا ادھر عمر میں چلے جاتا ہے، یا وہ اس کی جو بھی زندگی تھی دنیا کے اندر، اس کے اندر ایک شعور والا ہے اور اس کی حیات ختم ہو گئی اور وہ دنیا سے جو ہے کوچ کر گیا، ملک عدم چلے گیا، تو یہ درمیانی حصے کا امتحان دے گا اللہ. سورہ ملک میں بتایا. پھر دوسرا یہ بتایا اللہ تعالیٰ کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اسلام دیا، آدم علیہ السلام کی اولاد کو اسلام دیا. ہندو بھٹک گئے، کیسا پہچانیں گے آپ؟ کرسچن بھٹک گئے، کیسا پہچانیں گے آپ؟ جوئش بھٹک گئے، راہ چھوڑ دیے، گمراہ ہو گئے، شیطان نے ان کو چک لیا اور وہ جو ہے ان لوگوں کو روپوش کر دیا اسلام کی طرف سے. بالکل زیرو ایمان والے ہو گئے لوگ، جو کرسچن اور ہندو اور بھی مذہب. کیسے؟ کہ اللہ بتایا کہ میں نے آدم کو صرف اسلام دیا، میں نے پیغمبر بھیجے دنیا میں 1,24,000، میں نے کتابیں بھیجی جس کا ذکر قرآن ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور دوسری کتابوں کا ذکر نہیں ہے جس میں کبالہ ہے، زہر ہے، یہ تلمود ہے. اس طرح کے جو تاریخی مذہبی کتابیں ہیں وہ ذکر نہیں ہے، صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے: توریت، زبور، سام، انجیل اور قرآن. اب اس کو نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ میں اللہ کے دین کو پیغمبر دیے ونس آف گاڈ پہچاننے کے لیے، ایک خدا جو نظر نہیں آتا ہمیشہ سے. یہ نہیں پہچان سک رہے جو کرسچن اور ہندو، یہ بھٹک گئے. ایک خدا کی جو ہے شان کو صرف مسلمان قائم رکھا، دائم رکھا، اور وہ اس کا سلسلہ پیغمبروں سے تھا جو اللہ نے پوری دنیا میں پیغمبروں کو 1,24,000 چپے چپے میں بھیجا. پھر اللہ نے کتابیں دی اور کتابوں سے بتایا کہ دیکھو میں تمہارا خدا ہوں، اللہ ہوں. ہندو نہیں مانا، بھٹک گیا، جوئش بھٹک گیا، کرسچن بھٹک گیا. میں تمہارا خدا ہوں، میں اسلام دیا، میں تمہارا خدا ہوں، میں پیغمبر دیے، میں اسلام ہوں، میں نے اسلام دیا، میں نے کتابیں دی، اور میں کتابوں اور اسلام کو ماننے والوں کا حساب لوں گا حشر کے میدان میں. میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. اب اس کی نشانی صرف متو پیٹ کی درگاہ ہے. ویل آف اسلام مجھے بتایا، اس سے میری آنکھ کھل گئی. کیسا کہ یہ جو بھٹک گئے، بولا اللہ تعالیٰ ہندو، ان لوگوں کے پاس یہ درگاہ نہیں ہے، اور درگاہ کی نشانی ہندوؤں جیسی نہیں ہے، اور درگاہ کے اندر 40 فٹ کی خبر ہے، لمبے ہے، اور ہندو کا خدا لمبا نہیں ہے اتنا بڑا رام، یا اس کی جو ہے حیات 1400 سال نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے متوپیٹ کے ولی اللہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک زندہ ہے. آپ نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، اور جو ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور کہانی قرآن کے اندر لقمان کی ہے، حکیم ڈاکٹر جو ہے لقمان کے شاگرد ہیں. نشانیوں پہ نشانیاں. صرف ایک درگاہ ہندوازم کو ختم کر دے رہی، کرسچینٹی تھی نہیں. اگر کرسچینٹی ہوتی تو یہ سینٹس کا خطہ، جو سینٹ کیپٹل جیسا بولتے، یہ چرچ کو جو جیسس کو خدا مان لیے، جو جیسس کو خدا کا بیٹا بول دیے، جو ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن بول دیے، انسان جدا ہوتا ہی نہیں تھا. اللہ نے کہا کہ انسان مل کے نہ رہتا. اس واسطے کرسچینٹی کی نشانی کوئی نہیں ملی. یہاں نہ تو آپ کو ہولی اسپرٹ فادر سن ہے، نہ انکارنیشن گاڈ ہے، نہ سن آف گاڈ ہے. یہ درگاہ سے کرسچینٹی بھی ختم ہو گئی، جوئشزم بھی ختم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں توریت اور جو زبور کو ان لوگوں نے چوری کر لیا، اور زبور کے وقت کے ولی اللہ زندہ ہے، اور وہ متو پیٹ کے اندر ان کی جو ہے درگاہ ہے. اس سے بڑی نشانی انسان نہیں سمجھ سکتا. اب آپ سوچو
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے عیسیٰ کو پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے کرسچن ماننے والے کتنے 2 بلین ہے دنیا میں. اندازہ کرو. اب یہ چیلنج کیوں دے رہا اللہ؟ کیا جی سے سن رہے 2 بلین جہنم میں جا رہے ہیں بول کے ان کو نہیں آ سکتے؟ نہیں آ سکتے. قیامت تک نہیں بھیجوں گا بولا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو. سب سے بڑی چیلنج دے دیا اللہ تعالیٰ انسان کو کہ کرسچینٹی جھوٹ ہے بول کے. میں نے عیسیٰ کو پیدا کیا, میں نے آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا, میں نے حوا علیہ السلام کو بنا ماں کے پیدا کیا. اللہ 3 طریقے سے پیدا کر کے بتایا, بنا ماں کے, بنا باپ کے, بنا ماں باپ کے. یہ 2 بلین ہے اور ہم 1.5 بلین ہے. اور یہ ہندو بولتا ہے کہ ہمارے پاس جو خدا ہے شیوا ہے, ہمارے پاس جو ہے گنیش ہے, ہمارے پاس رام ہے. سب غلط ہے, کیونکہ یہ خبر بتا رہی درگاہ متوپیٹ کی تمل ناڈو کی کہ یہ صرف اسلام کی درگاہ ہے اور یہ پیغمبروں کی درگاہ ہے, پیغمبروں کے وقت کی درگاہ ہے, پیغمبروں کی نشانی کی درگاہ ہے. اس میں جو اسلام نہیں ہے, کرسچینٹی نہیں ہے, ہندوازم نہیں ہے, سب کو مارتی ایک ہی درگاہ نہیں. میں جو بات بول رہا ہوں اب اس بات پہ غور کرو کہ اللہ نے کہا کہ انسان بھٹک گیا, ہندو بھٹک گیا, کرسچن بھٹک گیا, جو یہ سب جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر.